وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ یوسف، اسے اللہ رب العزت نے قرآن میں احسن القصص فرمایا ہے۔ یہ احسن القصص اس لیے ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر مختلف انداز میں توڑ توڑ کے بیان کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کچھ چند باتوں کو تذکرہ فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی چند باتوں کو تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ان حضرات کا مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں مختلف جگہوں پر کیا ہے اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو آپ کو کئی مقامات پر نظر آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو قرآن میں بہت سارے مقامات پر نظر آئے گا، لیکن یوسف یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ بالکل آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعہ صرف آپ کو سورہ یوسف میں ہی ملے گا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے کہیں اور بیان نہیں فرمایا، اور اس کو احسس بھی فرمایا کیونکہ یہ بہت ہی بہترین ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو سورہ ہے، سورہ یوسف، یہ ایک سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ یہود جو تھے یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور قریش جو تھے یہ مکہ معظمہ میں رہتے تھے۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے سورہ یوسف علیہ السلام۔ تو جیوز جو تھے نا، یہ پیپل آف بک تھے، اس بات کو سمجھیے، یہ اہل کتاب تھے۔ تو ان کے پاس چونکہ پچھلی وحی تھی موسیٰ علیہ السلام پر جو آئی، اس کے کچھ چنکس ان کے پاس موجود تھے، تو یہ وہاں سے مختلف سوال نکال کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے، اور عموماً یہ مکہ والوں کو کہتے تھے کہ جی آپ ذرا تھوڑا سا یہ سوال پوچھیں نبی علیہ السلام سے، آپ پوچھیں نبی علیہ السلام سے۔ تو یہ مکہ والوں کو فیڈ کیا کرتے تھے کہ یہ سوال جو ہے نبی علیہ السلام سے پوچھیں، اور مکہ والے پھر نبی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کرتے تھے۔ جیسے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یہودیوں نے، کہ جی آپ بتائیے کہ وہ لوگ کے جو غار میں چلے گئے تھے، غار والے کون تھے، اور وہ ذوالقرنین کون تھے کہ جنہوں نے اتنا سفر کیا مشرق اور مغرب کا، ہر طرف کا سفر کیا، تو وہ ذوالقرنین کون تھے، اور روح کیا چیز ہے، یہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے۔ اس پر پھر نبی علیہ السلام نے وہ پوری سورہ کہف نازل فرمائی، جس کے اندر ذوالقرنین کا بھی تذکرہ فرمایا، جس کے اندر اصحاب کہف کا بھی تذکرہ فرمایا، یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ فرمایا، اور کچھ ذیلی باتیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا، اور پھر روح کا جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو اس طرح کے یہ سوال پوچھتے تھے نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت گائیڈ فرمایا کرتے تھے ریولیشن سے، وحی کے ذریعے سے، اور نبی علیہ السلام آگے بتا دیا کرتے تھے۔ سورہ یوسف کے بارے میں بھی ایک سوال کیا، یہودیوں نے مکہ والوں کو سکھایا کہ آپ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیجئے
کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل تو شام میں تھے. دیکھیے نا، بنی اسرائیل، اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا، جو کہ بیٹے تھے کس کے؟ اسحاق علیہ السلام کے. اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے. ابراہیم علیہ السلام شام کے رہنے والے تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں عبداللہ. اسی طریقے سے اسرائیل کا مطلب بھی کیا تھا عبرانی زبان میں؟ اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو اسرائیل آپ نے قرآن میں کئی جگہ پر پڑھا ہوگا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. اس کا مطلب کیا ہے؟ او یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء آئے. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام شام میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی شام میں تھے، اسحاق علیہ السلام بھی شام میں تھے. تو یہ سوال پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ سارے تو شام میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. تو یہ بنی اسرائیل تو شام میں تھے، یہ یہاں کیسے پہنچ گئے مصر میں؟ ایجپٹ میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال جو ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا، جس پر اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. اور پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کہاں پر تھے؟ شام میں، سیریا میں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سارے کہاں تھے؟ شام میں تھے. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ مصر میں کیسے آئے. پھر اللہ نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، کنویں میں سے کچھ لوگوں نے نکالا اور وہ مصر آ گئے، ایجپٹ آ گئے، یہاں پر بیچا، اور پھر یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں آ گئے. اور جب یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اتھارٹی دی، فائنانس منسٹر بنے یہاں پر آ کر، تو پھر یوسف علیہ السلام نے پوری بنی اسرائیل کو، اپنے والد علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو، اپنے بھائیوں کو، سب لوگوں کو یہاں پر بلا لیا مصر میں. اس طریقے سے بنی اسرائیل جو تھے وہ شام سے کہاں شفٹ ہو گئے؟ بنی اسرائیل آ گئے ایجپٹ میں. اور پھر بعد میں خیر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ دوبارہ چلے گئے کہاں پر؟ وہی شام میں، فلسطین چلے گئے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ وہیں پر ہی فلسطین میں آئے. تو اس اعتبار سے یہ ساری سورہ یوسف اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی جو ہیں وہ واللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ الف لام را کا کیا مطلب ہے. جتنے بھی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، یا اللہ رب العزت کسی کو سمجھاتے تو سمجھا دیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ بالکل صاف اور واضح کتاب کی آیات ہیں. اللہ رب العزت، اچھا دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، اللہ فرما رہی ہے یہ کتاب بالکل کھلی اور صاف اور واضح کتاب ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ بالکل واضح کتاب ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ہر آدمی کی ہدایت کے لیے، چاہے وہ سمجھیے کہ کوبلر ہے، مچی ہے، کوئی ہیئر ڈریسر ہے، کوئی درزی ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، یہ ہر ایک کی ہدایت کے لیے یہ کتاب کافی ہے. بالکل صاف اور کھلی کتاب ہے. انا انزلنا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سوچ سمجھ کرو، عقل سے کام لو، اور غور اور فکر کرو اور سوچو اور سمجھو. پتہ چلا کہ اللہ رب العزت غور و فکر کی دعوت خود دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی عقل کا تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، تو ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ رب العزت تو کئی مقامات پر فرماتے ہیں. دیکھیے جیسے اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے زمین کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا،
اور پھر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھو تو صحیح یہ اونٹ کو میں نے کیسے بنا دیا ہے، یہ کیسے صحراؤں میں چلتا ہے اور بغیر پانی پیے کتنے عرصے تک جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ زبردست بات ہے یہ کہ یہ پانی کے بغیر اتنا عرصہ گزار جاتا ہے، صحراؤں میں چلتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ خود فرما رہے ہیں اونٹ پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، زمین پر غور کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو۔ ایک اور بات میں تھوڑی سی ذرا عادت ہے لمبی بات کر دیتا ہوں سم ٹائمز، کہ اللہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ جنت کے درجات عقل کے بقدر ہوں گے، جو جنت کے ڈیفرنٹ لیولز ہوں گے نا، وہ انسان کے انٹلیکٹ، انسان کی نالج، انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو انٹلیکٹ ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو یہی سنا تھا آپ سے کہ وہ عمل کے بقدر ہوں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ عقل کے بقدر ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دیکھو لوگ عمل بھی تو اتنا ہی کریں گے نا کہ جتنی ان میں عقل ہوگی، سمجھ آئی؟ تو عقل جو ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو بہرحال عقل کام کی چیز ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بڑی کھلی اور واضح کتاب ہے، ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں احسن القصص، اللہ رب العزت نے فرمایا احسن القصص، یہ بہترین قصہ ہے، احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے۔ اور میں نے اس کا آپ کو بتا دیا کہ یہ اتنا منظم اور اتنا زبردست یہ ہے جو اس کے مطابق ہے، بڑا اللہ رب سیکوینس وائز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اے نبی علیہ السلام آپ کو نہیں پتا تھا ان کا، اس باتوں کا آپ کو نہیں پتا تھا، یہ تو خاص اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا۔ یعنی کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، کہہ تو نبی علیہ السلام کو ہی رہے ہیں اللہ رب العزت، لیکن سمجھا کے نہیں رہے ہیں، سمجھا ان لوگوں کو رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کی نبوت میں شک کر رہے ہیں۔ وہ اسی لیے ہی تو کہتے تھے آپ کو یہ بتائیں، یہ بتائیں آپ کے کہ یہ بنی اسرائیل کیسے یہاں پر آگے، بتائیں روح کیا چیز ہے، بتائیں ذوالقرنین کون تھے، بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اسی لیے تو پوچھتے تھے نبی علیہ السلام کی جو پروفٹ ہوڈ ہے، جو آپ کی اس میں ڈاؤٹ کرتے تھے، اسی لیے تو آپ سے سوال پوچھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی علیہ السلام وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ جو ہے یہ قرآن کیا ہے، لیکن یہ قصہ کیا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد صاحب کو بتایا، اے میرے والد صاحب میں نے دیکھا ہے احد عشر 11 ستارے، والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو، رأیتهم لی ساجدین یہ میرے لیے کیا ہے، سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو فوراً کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے آپ ہرگز یہ جو ہے نا خواب اپنا یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیے گا، ہاں بالکل لا تقصص، ہرگز جو ہے وہ اس کو بیان نہ کیجیے گا، علی اخوتک اپنے بھائیوں کو، ہاں وہ آپ کے خلاف کیا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف کوئی جال بنیں، آپ کے خلاف کوئی سازش کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان جو ہے نا یہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر نا ایک بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے کچھ اندازہ ہو چکا تھا اس بات کا کہ یہ جو بھائی ہیں یہ ان کے اندر جیلسی ہے، یہ جیلس ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام سے۔ اچھا دیکھیے یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ میں سے شاید کوئی بھی پیرنٹ نہیں ہوگا ابھی، تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، کلاس میں سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں نا جب، تو ان میں سے بھی جو بڑا پوٹینشیل سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا
ٹیچر سب کے ساتھ برابری کر رہا ہوتا ہے، سب کے ساتھ، لیکن پوٹینشیل اسٹوڈنٹ پر ایک خاص نظر ہوتی ہے ٹیچر کی۔ اسی طریقے سے اولاد تو ساری کی ساری ایک جیسی ہوتی ہے۔ مجھے میرا ایک بیٹا ایک مرتبہ کہنے لگا کہ ابو آپ کو ہم تینوں میں سے کون پسند ہے؟ تو میں نے اس کو 3 انگلیاں اس کی پکڑی، میں نے کہا بتاؤ بیٹا ان 3 انگلیوں میں سے آپ کو کون سی انگلی اچھی لگتی ہے؟ تو ہنسنا شروع ہو گیا، کہنے لگا ابو جی تینوں انگلیاں ہی میری ہیں، مجھے تو ساری اچھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی تینوں میرے بیٹے ہو تو مجھے تینوں ہی اچھے لگتے ہو، ایسی بات تو نہیں۔ اچھا لیکن جو پوٹینشیل چائلڈ ہوتا ہے نا بیچ میں، جو آپ کو میچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی طرف تھوڑا سا دھیان، ہاں محبت تو سب سے ایک جیسی ہوتی ہے، دھیان اس کی طرف ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار دوسرے اس کو فیل بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ پہلے سے تھوڑا سا خیال تھا کہ بھائی جو ہے نا وہ تھوڑا سا جیلسی رکھتے ہیں، اور دوسرا انہیں یہ بھی پتا تھا، دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ اپنے والدین آباء و اجداد کی بات کو لے کر آگے چلیں گے، اور بات کیا تھی؟ پروفٹ تھی کہ پروفٹ ہوں گے یہ اللہ کے، بھئی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پروفٹ، پھر اسحاق علیہ السلام اللہ کے پروفٹ، پھر یعقوب علیہ السلام اللہ کے پروفٹ، تو اب آگے کوئی اور پروفٹ ان میں سے کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ بھئی میرا یہ جو بیٹا ہے یوسف یہ پروفٹ ہوگا اللہ کا، یہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ جس میں کمال ہوتا ہے لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہارے بھائی جو ہیں یہ کوئی ایسی بات کریں گے، اور پھر خود ہی فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اصل میں یہ دلوں میں ڈالتا کون ہے؟ یہ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، یہ برائی کون ڈالتا ہے دل میں؟ شیطان ڈالتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب۔ تو فوراً کیا کہنے لگے؟ بس یہ اللہ رب العزت نے نا چنا ہوا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ چن لیں گے، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر۔ اچھا یہاں پر لفظ فرمایا ہے یعقوب علیہ السلام نے، جو اللہ رب العزت نے کوٹ فرمایا ہے، تعویل الاحادیث۔ تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ تعویل الاحادیث سے مراد ایک تو خوابوں کا سمجھ جانا، خوابوں کی تعبیر، انٹرپریٹیشن آف دی ڈریمز، خوابوں کی تعبیر کا سمجھنا، ایک تو تعویل الاحادیث سے یہ بات ہے، اور دوسرا جو ہے تعویل الاحادیث سے مراد وہ اور بھی بہت ساری باتیں، یعنی کہ باتوں کی تہ تک پہنچ جانا، تھوڑی بات سے زیادہ بات کا سمجھ جانا، اور جو جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو ریڈ ان بٹوین دی لائنز، کہ جو اندر چھپی ہوئی بات ہے وہ جان لینا۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو تعویل الاحادیث سکھلائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ خوابوں کے انٹرپریٹیشنز، اینڈ ٹو ریڈ ان بٹوین دی لائنز، کوئی جو بات کرتا آپ اس کی تہ تک جاتے تھے۔ بڑی سمجھ بوجھ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں آپ کو دی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو تعویل الاحادیث بھی دیں گے، وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ وہ نعمت جو اللہ رب العزت نے دی تھی یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے بڑوں کو، وہ اللہ رب العزت آگے بھی تمہارے ذریعے سے منتقل کریں گے، کما تمہا علی ابویک، جیسے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے باپ دادا پر، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان پر اللہ رب العزت نے پوری کی تھی، ویسے اللہ تمہیں بھی دیں گے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک اللہ رب العزت علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ ہاں اللہ علم والے بھی ہیں۔ اچھا اصل میں تو یہاں پر اگر ہم اس باتوں کو کھولنے لگیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے علیم کی، اور ایک صفت ہے حکیم کی، ایک صفت ہے علیم کی۔ علیم کون ہوتا ہے؟ خوب جاننے والا، جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، ہر چیز کو مائنیوٹ ڈیٹیلز کو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، اور یہ علیم ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو علیم خبروں کا جاننے والا، باتوں کا جاننے والا، اس کے ساتھ حکیم، دوسری صفت کیا؟ حکیم، حکمت والا، یعنی کہ ایک عین ممکن ہے ایک آدمی بہت علم والا ہو لیکن اسے اس علم کی امپلیمنٹیشن نہ آتی ہو، یا وہ غلط فیصلے کر لیتا ہو، اس کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ اپنے علم میں فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا، چیزوں کو ڈسپلیس کر دیتا ہے، اپنے فیصلوں میں تھوڑا سا وہ ریلکٹنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ڈیسیژن صحیح نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
تو یہاں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربک علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ کا علم بھی کامل ترین ہے، بہترین، اور ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کو صحیح فیصلے کرنا اور صحیح جگہ پر ہر بات کو رکھنا، ٹھکانے لگانا، یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے، اور اللہ ہی کو اس پر ملکہ حاصل ہے۔ تو اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخواتی آیات للسائلین، اب اللہ فرما رہے ہیں یہ جو سوال کرنے والے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، ہاں بڑی نصیحت ہے۔ پوچھنے والے تو مکہ والے تھے اور بنی اسرائیل والے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے مراد ہے وہ یہودی جو تھے، وہ پوچھنے والے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری ان کے لیے اللہ رب العزت نے نصیحت رکھی ہے ان کے لیے۔ لقد کان فی یوسف، یہ آیاتن، بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اچھا اگر میں عرض کروں نا کہ یہ جو ہے اس آیت میں چند باتیں بہت واضح ہیں، آپ ذرا ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ کچھ باتیں اس سورہ میں، سورہ یوسف میں بہت واضح ہیں۔ ایک بات تو اس میں بہت واضح ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر چیز اپنے مقام پر ملتی ہے، ہر چیز اپنے مقام پر ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام، اچھا چلیے میں ہر چیز اپنے مقام پر ملتی ہے کو میں ایک اور ورڈ سے ریپلیس کر دیتا ہوں، یعنی کہ صبر۔ اس میں، اس سورہ یوسف میں سب سے ایک بڑا پیغام کیا ہے؟ صبر کا۔ آپ دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کا صبر آپ اس صورت میں دیکھیں گے کہ آپ بار بار فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو، اور آپ برداشت کرتے ہیں اور آپ بات کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اللہ کے حوالے۔ اور دوسرا آپ صبر دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف علیہ السلام کبھی ادھر کبھی ادھر، پہلے کنویں میں ڈالے گئے، پھر نوکر بنائے گئے، پھر جیل میں ڈالے گئے، لیکن آپ صبر صبر صبر، اور پھر جب بھائیوں کو دیکھ لیا، جان لیا، پھر بھی صبر کیا، حتیٰ کہ بات خود بخود واضح ہو گئی۔ اور دوسرا پیغام اس میں ہے کہ آپ برائی سے عزت نہیں حاصل کر سکتے، برائی سے عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ جیسے اور یہ جو حسد ہے، یہ جو کینہ ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، ان کو درست کرنا، یہ ابھی ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ بھائیوں کے اندر جو جیلسی کی فیلنگ تھی، جو باطن کی برائی تھی، وہ باطن کی برائی ان کا فائدہ نہیں کر سکی بلکہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ تو گناہ، سنیے، گناہ چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، ظاہری سے مراد انسان فزیکلی اسے کمٹ کر رہا ہے، یا باطنی ہو کہ انسان جب اسپرچولی اس کے جیسے حسد ہے، جیلسی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری باتیں، تو یہ اسپرچل بندے کی سول کی ڈیزیزز ہیں، سول انسان کی روح کی بیماریاں ہیں۔ تو چاہے انسان کی اسپرچل ڈیزیزز ہوں یا انسان کی فزیکل ڈیزیزز ہوں، بس یہ انسان کو رسوا کرتی ہیں۔ انسان کے برے اعمال ہوں یا انسان کے قلب کی بری کیفیات ہوں، یہ انسان کو پامال کرتی ہیں اور اس کی عزت جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ بہرحال تو فرمایا کہ یہ پوچھنے والوں کے لیے اللہ نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اور ہم ان نشانیوں کو آگے دیکھتے بھی چلے جائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ڈسکس بھی کرتے چلے جائیں اور ساری بات کریں۔ اذ قالوا، جی، جب کہا لا یوسف، لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، کیا کہنے لگے؟ بھائی کہنے لگے، اذ قالوا لا یوسف و اخوہ، بھائیوں نے کیا کہا؟ بھائیوں نے کہا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام ہے، یہ جو یوسف ہے اور اس کا بھائی بنیامین، اصل میں یعقوب علیہ السلام کی وائفز تھیں دو، یعقوب علیہ السلام کی دو وائفز تھیں، ایک وائف جس میں سے تھے 11 بیٹے، 10 بیٹے، ایک وائف میں سے 10 بچے تھے، اور دوسری وائف میں سے 2 بیٹے تھے، ایک میں سے 10 بیٹے اور دوسرے میں سے، دوسری وائف میں سے 2 بیٹے۔ اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بھائی تھے سگے، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور باقی 10 بھائی جو تھے وہ دوسری وائف میں سے تھے اور وہ زندہ تھیں۔ تو اب وہ جو 10 بھائی تھے وہ دیکھتے تھے کہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
اور بنیامین سے بھی ذرا محبت زیادہ کرتے ہیں اور ہم سے ویسی محبت نہیں کرتے. اور ان کی محبت کرنے کی وجہ کچھ اور تھی. وہ کمالات تھے یوسف علیہ السلام کے اور پھر نبوت تھی یوسف علیہ السلام کی، جس سے امید تھی اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو کہ میری نبوت اور وہ نسل آگے چلے گی اور نبوت آگے چلے گی میری نسل میں. اس وجہ سے تو وہ یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہیں یہ ہمارے والد کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ ہیں، جبکہ ہم وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو پوری پکی ایک جماعت ہیں، ہم بڑے زور والے ہیں، ہم تو اتنے کام کر سکتے ہیں والد کے، لیکن یہ ان سے محبت رکھتے ہیں. ان آبانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد تو بس غلطی پر ہیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے، ان سے غلطی ہو رہی ہے ان سے. تو پھر انہوں نے کیا کہا، اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضن جی کیا کرو، یا تو جو ہے وہ ان کو مار ڈالو، یوسف علیہ السلام کو، یا تو یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو، اور یا پھر جو ہے وہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی یا تو کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو، یا پھر انہیں پھینک کر آ جاؤ کسی ایسی جگہ پر، یا انہیں کسی ایسی جگہ پر پھینک کر آ جاؤ کہ جو جگہ جو ہے وہ بالکل باہر ہو، کسی دوسری زمین پر پھینک کر آ جاؤ، یوسف علیہ السلام کو کسی دوسری زمین پر پھینک کر آ جاؤ، تاکہ تمہارے والد کا چہرہ خاص تمہارے لیے ہو جائے، اور تمہارے والد جو ہیں وہ بالکل تمہارے لیے ہی خالص ہو جائیں اور کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. اچھا دیکھیے پھر کیا کہنے لگے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم بڑے ہی نیک پاک باز بن جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کہ شیطان جو ہے وہ کیسے بہکا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہنے لگے کہ بھئی ان کو یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا پھر انہیں کہیں دوسری جگہ پر پھینکاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد خاص تمہارے لیے ہو جائیں، تمہاری طرف دیکھنے لگیں اور پھر ان کی طرف نہ دیکھیں. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اچھا اس کے بعد ہم بڑے نیک بن جائیں گے، اس کے بعد ہم پھر برائی نہیں کریں گے. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں جب بھی انسان سے گناہ ہونے لگتا ہے نا تو انسان اکثر یہی کہتا ہے، جب انسان سے گناہ ہونے لگتا ہے تو انسان اکثر یہی کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہوں یہ بس یہ گناہ کر لوں نا، اس کے بعد نہیں کروں گا، بس یہ آخری دفعہ گناہ کر لوں. یہ شیطان کہتا ہے چلو اس دفعہ تو گناہ کرواؤ، پھر گناہ کرواؤ، پھر گناہ کرواؤ. شیطان اس میں آگے سے آگے لے جاتا ہے. کہنے لگے اس کے بعد ہم نہیں کریں گے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک جو ہے وہ کہنے لگا، ہاں لا تقتلوا یوسفا، دیکھو یوسف یہ ان کا بھائی تھا، سب سے بڑا بھائی تھا یہودا اس کا نام تھا. تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھئی لا تقتلوا یوسفا والقوہ فی غیابت الجب، ایسا کرو کہ اس کو نہ ایسا نہ کرو، مارو نہیں یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ، خود ہی جو ہے وہ اس کو پھینکاؤ، کوئی وہاں سے گزرے گا سیارہ، کوئی وہاں سے کوئی مسافر گزریں گے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں گے، اسے نکال کر لے جائیں گے. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو تم ایسا کر لو کہ تم اس کو جو ہے وہ نکال کر یہاں سے تو پھینکاؤ کہیں پہ کسی غیابت الجب، کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اسے خود ہی کوئی لے کر چلے جائیں گے. قالو یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف، اے ہمارے والد صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر آپ یقین ہی نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو ان کے بڑے خیر خواہ ہیں. اب کرنا کیا تھا انہوں نے
ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور جو ہے وہاں پر جا کر یہ یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک آئیں گے، کوئی وہاں سے گزرے گا، قافلہ گزرے گا، وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور کسی دوسرے شہر میں لے جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی یوسف علیہ السلام سے۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ، انہوں نے لے کر جانا تھا اور جا کے کنویں میں پھینک آنا تھا۔ تو والد صاحب کو کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ارسلہ معنا غدن، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ ہمارے ساتھ کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ پھر بڑی دلیلیں دینے لگے، تفسیر میں لکھا ہے کہ کہنے لگے کہ بھئی تھوڑا سا ذرا بھاگے گا دوڑے گا تو بڑا فٹ ہو جائے گا اور ذرا اچھا طاقتور بنے گا، اور اگر بیٹھا رہے گا گھر میں تو پھر اس میں کیا طاقت آئے گی، اسے کھیلنے دیجیے ہمارے ساتھ جا کے، ہاں یہ ہمارے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب، دیکھو میں نا ڈرتا ہوں، میرا دل نا ڈوبتا ہے جب میں اسے تمہارے ساتھ بھیجنے لگوں تو مجھے بڑا رنج ہوتا ہے، میرا دل ڈوبتا ہے، میں اسے بھیج نہیں سکتا۔ اور پھر کیا کہا، واخاف ان ياكله، مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ان ياكله الذئب، اسے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا ہی کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے غافل ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے، تو ایسا نہ ہو جائے کہیں۔ تو بھائی کہنے لگے او نہیں ابا جی، قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ اگر تو اسے کھا جائے کوئی بھیڑیا کھا جائے اگر، تو یہ کیسے ہو سکتا، ہم اتنے زبردست ہیں، اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا اور ہم جماعت وہاں پر موجود ہو اور ہماری موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا جائے، یہ تو پھر تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے، ہمارے تو بالکل ہی ہم گئے گزرے ہیں، اگر جو ہے وہ اسے بھیڑیا کھا جائے تو ایسا نہیں ہوگا، ہم اتنی مضبوط جماعت ہیں تو ہم جو ہے وہ ہرگز اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن، جی، فلما ذهبوا به، جب گئے یوسف علیہ السلام کو لے کر، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور انہوں نے اس پر اجماع کر لیا، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، یہی سوچ لیا کہ ہم اسے کہاں پر ڈالیں گے، کسی غیابت الجب میں ڈال دیں گے، کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اور پھر دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف علیہ السلام، آج یہ آپ کو ڈال تو رہے ہیں کنویں میں لیکن آپ نے فکر نہیں کرنی، میں آپ کو ان کو ضرور جو ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جی میں آپ کو متنبع کروں گا بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ انہیں آپ کو ہم متنبع کر دیں گے ان کے حال پر، اور یہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یعنی کہ ایک وقت آئے گا جب آپ انہیں باور کروائیں گے، آپ ان پر غالب آ جائیں گے، آپ انہیں باور کروائیں گے، تم وہی ہو نا جس نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، اور یہ آپ کو نہیں پہچان رہے ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا میں پانسا ہی پلٹ دوں گا ساری کھیل کا۔ آج آپ دیکھیے جب ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب تو میں چھا گیا ہوں اور میں پکڑا نہیں جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جرم، گناہ، بس یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا یہ ذلت کا ہی سبب بنتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے وہی کی دل میں ڈالا یوسف علیہ السلام کے، آپ انہیں باور کروائیں گے، ایک وقت آئے گا یہ لوگ آپ کو نہیں پہچان رہے ہوں گے۔ جی اب کیا ہوا، وجاؤ اباہم عشاء، اب وہ یبکون، اب روتے ہوئے آ گئے، رات کو روتے ہوئے آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہنے لگے ہم دوڑ رہے تھے اور ریسیں لگا رہے تھے اور ہم وہاں پر جو ہے وہ ایسا کر رہے تھے ویسا کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پیچھے سامان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اندہ متاعنا، اپنے سامان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو رکھا ہوا تھا، فاکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن، آپ نہیں مانیں گے ہماری بات، ہاں ولو کننا صادقین، ہم سچ بھی بولے نا آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ
اللہ کی شان ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی بھیڑیے کا ذکر کر دیا تھا، وہی بہانہ انہوں نے بھی بنایا، اور جو ہے وہ کہنے لگے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں۔ جھوٹے آدمی کی نا یہ بھی دلیل ہوتی ہے، 100% نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی بیچارہ ایسا کر رہا ہو تو آپ کہیں جھوٹا ہے، یعنی کہ قسمیں کھاتا ہے جھوٹا آدمی۔ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے، عموماً جھوٹا آدمی قسمیں کھاتا ہے۔ تو قسمیں جو ہیں وہ، یا پھر وہ کہتا ہے بھئی آپ میرے گھر آگے دیکھ لیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جب ایسی کوئی دلیلیں دینا زیادہ بغیر مانگے دلیلیں دینا شروع کر دے تو سمجھیں کہ اس کے اندر جھوٹ کا عنصر موجود ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہنے لگے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر دیکھیے آگے کیا ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، اور ایک جھوٹا ایک قمیض بھی، یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی اتار دی نا، تو اس قمیض کو لے کر آئے، اوپر خون لگا کر، کسی جانور کو ذبح کیا اس کا خون لگا کر لے آئے، تو خون لگا کر لے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بس تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام تو پہچان گئے نا کہ بھئی یہ ڈرامے کر رہے ہیں انہوں نے، تو فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بس تم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی، فصبر جمیل، اب یہاں پر یہ پہلا صبر کا مقام آیا ہے، پہلا صبر کا مقام ہے۔ اس سے پہلے بھی صبر کا مقام آیا ہے، جب یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بس تم نے یہ بات اب بتانی نہیں ہے اپنے بھائیوں کو، خواب بتانا نہیں ہے، وہ بھی صبر ہی کی دلیل تھی۔ یہاں پر تو یعقوب علیہ السلام نے واضح فرمایا فصبر جمیل۔ اب دیکھیے یہ صبر جو ہے یہ کتنے دنوں کا ہے؟ یہ ایک دن کا صبر ہے؟ یہ 2 دن کا صبر ہے؟ جی نہیں، یہ سالہ سال کا صبر ہے۔ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تقریباً اندازاً 10 سال یوسف علیہ السلام صرف جیل میں رہے ہیں۔ یہ ابھی تو بچے ہیں، اس وقت تو بچے ہیں، اور ابھی جیل میں رہیں گے تقریباً 10 سال، اور پھر جوان بھی ہوئے پھر جیل میں گئے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 15-20 سال کا صبر ہے یعقوب علیہ السلام کا، شاید اس سے بھی زیادہ کا میرا اندازہ ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا بس تم نے تو بات بنا لی، فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی میرا مددگار ہے، جو تم کر رہے ہو نا اس پر اللہ میرا مددگار ہے۔ تو فوراً کیا کہا، صبر میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ صبر کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، تو بس میرا صبر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر آگے اب وہ ہم پڑھیں گے کہ پھر وہ کچھ لوگ آئے اور وہ نکال کر لے گئے، انشاءاللہ وہ ہم پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ابھی آج ہم اتنا ہی رکھیں گے۔ اور جو ہے پھر وہ یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے گئے، اور پھر ایک نئی زندگی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 18 تک کی ہے، آج ہم نے آیت نمبر 18 تک کی ہے۔ اب جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کام اور کر لیں کہ کچھ جو ہے وہ ہم کام بھی کر لیں، تھوڑا سا کوئی اسائنمنٹ کر لیں اس پر جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو آپ صرف ایک کام کر لیں کہ میں نے اصل میں ابھی اسائنمنٹ پلان نہیں کی تھی کچھ، اس کو نا آپ صرف اس کا فی الحال آپ اس کو ایسا کریں کہ یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا جو ترجمہ ہے اس کو ذرا آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور اس میں جو اس کی تفسیر میں سے کسی بھی تفسیر میں سے آپ اس کے شان نزول کو، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کو ذرا آپ نے پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بلکہ آپ ریٹن فارم میں کچھ کر لیں کہ اس کا جو شان نزول ہے، چلیں یہ اسائنمنٹ ہے ہماری کہ جو سورہ یوسف کا شان نزول ہے اس کو آپ نے ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں آپ نے ایک سمجھ لیں کہ تھوڑا سا پیپر لکھنا ہے کہ اس آیت کو سورہ کو جو ہے وہ کیوں نازل کیا گیا۔ تو فی الحال اتنا ہی اسائنمنٹ رکھتے ہیں، پھر ہم آگے جب چلیں گے تو انشاءاللہ پھر ذرا کچھ بڑی اسائنمنٹ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے پھر اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ سر کوشچن آنسرز لے لیں ہم اسٹوڈینٹس کی طرف سے؟ ہاں جی پلیز، اگر کسی کے کوشچن آنسرز ہیں تو وہ کسی کا کوشچن ہے تو پلیز بتائیے گا مجھے۔ جی جس کا کوشچن ہے وہ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ انہیں انمیوٹ کیا جائے۔
किसी का कोई सवाल नहीं है? तो बड़े अच्छे स्टूडेंट है माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने अभी मतलब आपने जो डिटेल्स बताई हैं तो उसमें क्वेश्चन ये था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के काफ़ी मतलब बेटे थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही क्यों सिलेक्ट किया कि या मतलब या मतलब उनको क्या मतलब वजह बनी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकी ये एफर्ट्स की वजह से उन्हें फिर आगे मतलब नबी बनाया गया, मतलब क्या उस तरह से? जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. देखिए नबी जो है ना, जी जब जी. किसी को नबूवत आती है तो कसबी नहीं देना चाहिए. कसबी से मुराद है कि ये पर्सनल एफर्ट्स के साथ यू कैन नॉट बी बाय योर पर्सनल एफर्ट्स. अपनी कोई पर्सनल एफर्ट, जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई वली बन जाता है अल्लाह का, कोई बड़ा नेक आदमी बन जाता है, तो जब कोई नेक आदमी बनता है तो वो अपनी पर्सनल एफर्ट से बनता है. अल्लाह ताला ने उसे एक तौफीक दी होती है, वो उसको यूटिलाइज करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करता है, रोता धोता है, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जो है वो अपना कुर्ब अता फरमाते हैं. लेकिन नबूवत जो है ये ऐसा नहीं है. नबूवत तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के चोजन पीपल है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से चूज किया जाता है. ये कोई अपनी पर्सनल एफर्ट या ये अल्लाह ने क्यों इन्हें चूज किया, ये अल्लाह जानते हैं. जितने भी प्रॉफिट्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजे हैं, सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के ही इल्म में है कि अल्लाह ने उन्हें प्रॉफिट क्यों दी है. और वो किसी की भी अपनी पर्सनल एफर्ट्स नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की चॉइस थी. बात समझ रहे हैं? ओके सर, यस सर, आई गेट इट. अस्सलाम वालेकुम सर. आयत जी नंबर एक और 6 में हैंड रेज है. नेमत से क्या मुराद है? आयत नंबर 6 में. अच्छा मुझे जरा देखने दें. आयत नंबर 6 में मैं जरा वो खोलूं. जी आयत नंबर एक मिनट मैं थोड़ा सा उससे. जी आयत नंबर 6. जी जी. ये मैंने अर्ज किया ना कि यहाँ पर नेमत से मुराद प्रॉफिट है. और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकम्मल करेंगे अपनी नेमत को अलैका आप पर, वाला आल याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर. क्या मतलब है कि वो जो प्रॉफिटुड ऊपर से चल रही थी, नेमत यहाँ पर मुराद है प्रॉफिटुड. वो जो प्रॉफिटुड की नेमत ऊपर से चल रही है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली थी और फिर उसके बाद आपके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को मिली थी, और फिर अल्लाह उसी नेमत को तमाम करना चाहते हैं, उसी नेमत को पूरा करना चाहते हैं. और उसी नेमत को पूरा करने के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ये नेमत अता फरमा रहे हैं, और फिर आगे आपसे आगे मजीद जो है वो आले याकूब में चलेगी. तो यहाँ पर नेमत से मुराद नबूवत है. मेरे ख्याल में मैं कुछ समझा सका हूं आपको कि नहीं? जी सर, गॉट इट. जी जी. सर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि हजरत यूसुफ के बाद किसको नबूवत मिली थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद किसको नबूवत मिली थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे जो नेक्स्ट नबी था, मैंने सच्ची बात है मेरे अभी ज़हन में नहीं है, तो ये पेंडिंग क्वेश्चन कर लें, इसको मैं देखकर बताता हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद किसको नबूवत मिली थी. एग्जैक्टली कौन था आपके बाद? क्योंकि जाहिर बात है फिर वो मिस्र में ही होगा ना आगे, और आले याकूब में फिर जो है वो मुख्तलिफ अंबिया आए हैं जो यहाँ पर रहे हैं. बनी इसराइल में बड़े उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कौन नबी हुआ यहाँ पर. कर बताऊंगा, अभी नहीं है, ज़हन में नहीं है. जी सर. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दें, टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप प्लीज जल्दी कर लें. जी जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ये आप नेक्स्ट क्लास से पहले जो है वो सबमिट करवा देना. और कोई मुश्किल तो नहीं है, मैंने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया था, आप जरा खुद भी इसे पढ़ें कि जो शान नजूल है, why this surah had been revealed by Almighty Allah to Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ये नाजिल हुई सूरत, इसका शान नजूल क्या था. तो ये नेक्स्ट क्लास से पहले. जी आप बताइए कब तक इन्हें सबमिट करवानी है? मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास से पहले तो सबमिट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जानी चाहिए आपको. जी सर, नेक्स्ट वीक से पहले तक.
अच्छा, जो लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लें, ताकि आप लोग खुद भी क्वेश्चन पूछें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, ये एक सवाल आया हुआ है कि आ, किसको नबूवत मिली, ठीक है, वो तो हो गया। आगे कुछ है कि इस जमीन का रिलेशन आजकल के इस जमीन का रिलेशन आजकल के पैलेस्टाइन में जो सिचुएशन है उससे रिलेट करता है। देखिए जी, ये जो आजकल जो पैलेस्टाइन की जो हालत है, इसका रिलेशन उससे क्या है? तो असल में ये तो हम बात करें मिस्र की, इजिप्ट की, और ये जो सिचुएशन है ये पैलेस्टाइन में, यानी कि शाम में, उस वक्त का शाम, पैलेस्टाइन, शाम, ये सारा एक ही एरिया में आता था। पैलेस्टाइन में जो इस वक्त सिचुएशन है वो तो जाहिर बात है, बड़ी ऑब्वियस है। और वो क्या है? वो तो वो जूइश क्लैश है ना, वो जो जेरूसलम है आपका, वहां पर बैतुल मुकद्दस है, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम वहीं पर रहे, ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर आए, और फिर आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में रहे, लेकिन मिस्र से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दोबारा यहां से निकाल कर शाम की तरफ भेजा, जबकि आपका रास्ते में इंतकाल हुआ, और यूशा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ये दोबारा बनी इसराइल को लेकर शाम में चले गए। तो शाम तो गढ़ है ना, जहां पर और बैतुल मुकद्दस जो है इनका किबला भी रहा है, यहूदियों का भी, ईसाइयों का भी। तो इस वजह से रिलेशनशिप तो बिल्कुल है। वजह उसका रिलेशनशिप क्या है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमीन है, और हमारे लिए वो इक्वली सेक्रेड है, बल्कि हमारे लिए तो ज्यादा सेक्रेड है वो, जो हमारा मस्जिद अक्सा है, नबी अलैहिस्सलाम का वो किबला, हमारा भी किबला अव्वल है, हमारा किबला अव्वल है। मिराज पर वहां से गए हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज लीड की है, फिर हमारे कुरान में उसका तज़किरा है। वो मुसलमानों की और असल में देखें बेटा, मुसलमानों की नहीं, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की, चूंकि उस लड़ी में नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, लिहाजा वो हमें एक तरह से विरासत में मिला है। इस तरह मैं विरासत में तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के वसातत से नबी अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचा है। जबकि ज्यूज कहते हैं कि वो हमारा है और वहां पर वो उसको कब्जा करना चाहते हैं। तो ये क्लैश, ये रिलीजियस क्लैश है। मैं यहां पर एक बात अर्ज करता चलूं कि दुनिया में पहले इकोनॉमिक वॉर थी, अब ये इकोनॉमिक वॉर आहिस्ता आहिस्ता रिलीजियस वॉर में चेंज हो रही है। समझिए उसी का शाखसाना है। अच्छा, जी सर, 2 लेसन बताएं जो सूरह यूसुफ से मिले। एक ये कि हर चीज अपने जगह पर मिलती है, और सबर। हाँ हाँ, अब हर चीज अपनी जगह पर मिलती है। एक तो मैंने ये कहा था सबर, यानी कि सबर जो है वो असल चीज है। और दूसरा मैंने अर्ज किया था कि जेलसी, बुराई जो है वो हमेशा एंड अप करती है किसी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी भी बुराई के, वो बुरे ही होते हैं हमेशा। ये नहीं हो सकता कि आप बुराई से कोई अच्छाई अचीव कर लें। जैसे कि इनके दिल में हेट्रेड था, जेलसी थी, तो वो उससे आखिर में जाकर शर्मिंदगी हुई। और फिर तीसरी बात मैंने बाद में जाकर ये की कि जब शैतान दिल में डालता है तो कहता है कि भाई ये बस थोड़ी सी गलती कर लें। फिर उसके बाद जब भाइयों ने कहा ना, हम इसके बाद जो है वो क्या कहने लगे थे भाई, हमने अभी बात की थी कि वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। तीसरी बात ये आप समझ लीजिए इसका कि जो जो शैतान है वो दिल में डालता है कि भाई ये गुनाह कर लूं इसके बाद नेक बन जाऊंगा, बस ये गुनाह कर लूं इसके बाद नेक बन जाऊंगा। तो जब कभी भी दिल में आए कि ये गुनाह करने के बाद मैं नेकी कर लूंगा और इसके बाद गुनाह नहीं करूंगा, तो समझ लेगा ये शैतान की तरफ से। यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो 3 बातें आप समझ लीजिए। एक तो सबर का कह दिया, दूसरा कहा कि बुराई कभी भी अच्छाई में एंड अप नहीं होती, वो कॉन्सिक्वेंसेज उसके बुरे ही होते हैं। और तीसरी बात जो मैंने अर्ज कर दी वो ये कि शैतान दिलों में यही ख्याल डालता है कि भाई अभी गुनाह कर लूं इसके बाद नहीं करूंगा। जी, ज्यूस क्यों कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे हैं? उनका क्या क्लेम है भाई? तौरा को फॉलो करते हैं ना। तौरा वो बस मूसा अलैहिस्सलाम पर उन्होंने अपनी prophet ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, और तौरा को अपनी बुक कहते हैं। जबकि हम तो तौरा को भी कहते हैं कि अल्लाह की किताब थी, हम गॉस्पेल को भी कहते हैं अल्लाह की किताब थी, हम कुरान को भी कहते हैं। लेकिन गॉस्पेल और तौरा जो है वो तो एलिमिनेट हो चुकी, खराब हो चुकी है। और उनके ऑनर, आई मीन उसके जो जो उसके कस्टोडियंस हैं, जो तौरा को
رکھتے ہیں اپنے پاس یا گاسپل کو اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ چینج ہو چکی ہیں کتابیں. 4 ورژنز آف گاسپل جو ہے وہ خود اس بات کو بتا رہے ہیں، اور 600 سال بعد تو تورا لکھی گئی ہے. تو لیکن بہرحال وہ کلیم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تورا تک رک گئے ہیں اور اس کے بعد نبیوں کو نہیں مانتے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں. جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام میں سے تھے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ اصل میں تو ہمارے ہیں نا. وجہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے. کتنا اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. کوسچن آف دا ڈے ہے، جس نے بھی کیا اللہ اسے جزائے خیر دے، کہ ہیٹرڈ کو، یہ جیلسی کو کیسے اس ڈیزیز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کہ گناہ سے بچ سکے. یہ جو ہیٹرڈ ہے، یہ جو جیلسی ہے، یہ اصل میں نا جب انسان کہتا ہے نا کہ جیلسی کیوں ہوتی ہے، کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، میں کیوں نہیں ایسا، یہ زیادہ نالجبل کیوں ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں. تو یہ نا انسان اصل میں کس کی ڈسٹریبیوشن پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی. کہتا ہے یا اللہ اسے کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جیلسی جو ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، قرآن نے بھی کہا کہ بھئی اللہ کی پناہ مانگو اس جیلسی سے اور اس حسد سے جو دلوں کے اندر ہے. بیٹا یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے نا، تو ذکر کرنے سے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، عربی کا مقولہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کرتا ہے. اللہ کرے ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، تو پھر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے. جب اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی یاد دل میں آ جاتی ہے. آپ کسی انسان کا تذکرہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے. تو اللہ کا تذکرہ جب زیادہ کریں گے، اللہ دل میں آ جائیں گے، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، جس سے یہ جیلسی چلی جائے گی. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت اچھا سوال ہے. اس پر کبھی موقع ملا تو ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ، کہ کیسے جو ہے وہ ذکر سے فائدہ ہوتا ہے، اور تزکیہ قلب کیا ہے، دل کا جو تصفیہ اور تزکیہ ہے یہ کیا چیز ہے. تو جب ذکر انسان کرتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے، جب اللہ کا خوف آتا ہے اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر انسان کو اعتراض نہیں ہوتا، انسان اللہ کا کو سبمٹ کر دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے بس جیسا بھی اللہ نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، جو مجھے دیا بس میرے لیے وہی اچھا تھا، جو دوسروں کو دیا وہ ان کے لیے وہ اچھا تھا، مجھے کسی سے اعتراض نہیں ہے. تو اللہ کے ذکر سے آنسر یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر سے یہ جیلسی اور یہ ہیٹریڈ کی ساری جو کیفیات ہیں یہ دور ہو جاتی ہیں. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے خیال میں یہ اور بھی کوئی ہے کوشچن؟ سر بس ایک کوشچن اسکپ ہو گیا تھا، وہ ہے کہ اس سورہ کو احسن القصص کیوں کہتے ہیں؟ جی اس کو احسن القصص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی ترتیب ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ باقی انبیاء کا تذکرہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا چنکس میں آیا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ آیا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ، اس طرح پوری ایک کہانی کی صورت میں پورا فرام سٹارٹ ٹو دی اینڈ اللہ رب العزت نے کسی بھی قصے کو بیان نہیں فرمایا. اس قصے کو فرام سٹارٹ ٹو دی اینڈ اللہ رب العزت نے پورے ایک سیکوینس میں بیان کیا ہے، اور بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا، اس لیے اسے احسن القصص فرمایا اللہ رب العزت. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. مولانا وعلیکم سعد السلام. عامر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی ساتھ کیا حال ہے یار؟ سوری آپ نے مجھے وہ کال کا کہا تھا، میرا وہ اسکپ ہو گیا، میں مصروف رہا. میں فری ہو کہ میں خود ابھی کلاس کے بعد آپ سے کر لیتا ہوں. خیریت سے ہیں؟ میں تھوڑا سا آپ کی پرمیشن سے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں ایک دو باتیں امپورٹنٹ تھوڑی سی اس کورس سے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو فرسٹ تو یعنی السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ آئی ہوپ وش اینڈ پرے دیٹ یو آل آر گڈ انشاءاللہ. میں کہ آپ لوگ نہیں ہو سکی تھی، تو ہی از الحمد للہ ویری 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 لرنڈ اسکالر الحمد للہ. اور مجھے الحمد للہ یعنی آئی ایم privileged that he is from my teachers. اور الحمدللہ you will have a lot انشاءاللہ تعالیٰ after the end of this session. اچھا اس کو ہم نے نا پلان اس طرح کیا ہوا ہے سورہ یوسف کو کہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ آئیڈیا بھی ہو جائے گا. It's not just the translation in تفسیر of سورہ یوسف.
یعنی it will be یعنی you guys will be relating this with your current scenarios with yourselves, اور پھر آپ کو اس کے اندر یعنی انشاءاللہ یہ جو کورس ہے، ایک تو اس کے اندر I'm seeing کہ الحمدللہ attendance is good, but even then جو 4-5% نہیں ہے، یہ مجھے پلیز بعد میں بتائیں کہ کیوں نہیں ہے، اور اس کے مجھے نا because it should be complete یعنی in strength. تو اس کو انشاءاللہ ہم نے پراپرلی پلان کیا. ایٹ دی اینڈ آف دس کورس انشاءاللہ یو گائز ول ہیو انشاءاللہ یور انشاءاللہ کلوزنگ سرمنی ٹو. اور اس کے اندر ہم نے CLLOs یعنی لیکچر لرننگ آؤٹ کمز اور کورس لرننگ آؤٹ کمز بھی بنائے ہیں. اس میں آپ کے نا ایک ڈسکشن ڈے بھی ہوگا سب اسٹوڈنٹس کا، وہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارم ہو جائے گا. اس میں آپ کو دیے جائیں گے ٹاسک کہ آپ نے یہ مثلا جو آپ نے آج کا پڑھا اس کو آپ نے اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. اس میں آپ کی پریزنٹیشنز بھی ہوں گی اور سینیریو بیسڈ آپ کو دیے جائیں گے. تو اس کو ہم نے تھوڑا سا یعنی ہٹ کے جو ایک ٹریڈیشنل وے ہوتا ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ لوگ اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، بٹ ایون دین کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ کوشش کیجیے گا کنسسٹنٹ رہیں، اور اس میں ایکٹیو مائنڈیڈلی آپ نوٹس وغیرہ بنا کے کریں. آپ کے ساتھ جو ایویلیویشن کا سارا پروسیجر ہے وہ انشاءاللہ یہ جو کوآرڈینیٹر ہیں DSA کے وہ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. اس میں نوٹس کے بھی آپ کے مارکس ہیں جو آپ بنائیں گے، پھر پریزنٹیشن کے، پھر آپ جو سینیریو بیسڈ سالو کرتے ہیں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو انشاءاللہ یہ بہت مزے کا ہوگا. پھر سورہ یوسف کے اندر جس طرح جو چیپٹرز ہیں، جس طرح اس کو لے کے چلیں گے، مولانا بھی انشاءاللہ ہی از ماشاءاللہ پروفیسر اینڈ PhD ڈاکٹر، تو وہ بھی اس کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے، اور اس کے اندر یو ول ہیو اے لاٹ آف لرننگ انشاءاللہ فرام دس. تو باقی آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جیسا بھی ہو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ول بی بینیفیشیل فار بوتھ آف اس. تو یہ بس ایک چھوٹی سی میری تھی کہ کنسسٹنٹ رہے گا اور ٹل اینڈ کنسسٹنٹ رہے گا. جزاک اللہ. مولانا میرے خیال سے کویسچن تو کوئی نہیں ہے، تو پھر کنکلوڈ کر دیجیے. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر مجھے اجازت دیں، میں بس دعا کر لیتے ہیں چھوٹی سی. دعا پھر کے بعد انشاءاللہ دعا کے بعد دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني وارحمني ان اتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام، اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني ان اقرأه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام، اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنور بكتابك بصري وان تطلق به لساني وان تفرج به عن قلبي وان تشرح به صدري وان تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر to everyone, اور انشاءاللہ تعالیٰ meet you next Friday انشاءاللہ, and hope you all will keep your attendance انشاءاللہ تعالیٰ in the same way. ماشاءاللہ آج they were good participants. اللہ حافظ. السلام علیکم.